شاید سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شروع کہاں سے کریں. اس کو میں نے ترتیب ایک ایسی دی ہے کہ آپ شروع کر سکتے ہیں. آپ اپنی لائف چینج کرنا چاہتے ہیں نا, سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی اوبیسٹی ہے. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز ہے ساتھ اگر ہو بھی گئی آپ کو, یا انیشیل سٹیج پہ ہے, فیٹی لیور ہے, آرتھرائٹس ہے, ان سب کے لیے, کیونکہ یہ ساری لائف سٹائل کی ڈیزیزز ہیں, ان کی کاز ایک ہی ہے سب کی. تو کرنا کیا ہے آپ نے, آغاز کہاں سے کریں آپ, لمبے چوڑے ڈائٹ پلان کی بجائے آغاز کہاں سے کریں, اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ لرن کرتے ہیں. اب آغاز کہاں سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا وزن بھی کم کرنا ہے, ڈائبٹیز بھی ریورس کرنی ہے, انسولین ریزسٹنس بھی ختم کرنی ہے. شروع کیسے کریں؟ ٹھیک ہے. 5 پوائنٹ ہیں. اچھا. نمبر 1, دن کا ایک کھانا کارب فری کر دیں. دن کا ایک کھانا کارب فری, کوئی بھی. ٹھیک ہے. اب یہ ایک کھانا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے لرن کرنا ہے کہ کارب کیا ہے اور کارب فری فوڈ کیا ہے, اور کم از کم 3 فوڈ میں نہیں کہہ رہا, میں 24 آور نہیں کہہ رہا, میں ایک فوڈ. اب سٹارٹ تو کریں نا. ٹھیک ہے. ایک فوڈ, وہ ناشتہ بھی ہو سکتا ہے, لنچ بھی ہو سکتا ہے, ڈنر بھی ہو سکتا ہے. بٹ لنچ سٹارٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل اب بریک فاسٹ سے, 2 انڈے کھا لیں, ابلے انڈے کھا لیں, اللہ خیر سے آپ کا ناشتہ ہو گیا. نہیں تسلی ہو رہی, آملیٹ بنا رہے, نہیں پیٹ بھر رہا, سبزیاں زیادہ ڈال رہے ہیں, پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا, کیونکہ ہم پیٹ بھر کے کھانے کے آتی ہیں نا, اس میں تھوڑا سا بیسن ڈال لیں, تھوڑا سا, آپ کا ناشتہ ہو گیا. آغاز یہاں سے کر لیں. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد آپ 5 سے 6 گھنٹے کا, یہ پوائنٹ دوسرا ہے کہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 5 سے 6 گھنٹے. اچھا, اگر اس کو اگر ہم یہاں پہ رکھیں کہ اگر ناشتہ نہیں کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ناشتہ تو پراٹھا ہی کھانا ہے, میں لنچ میں کر لوں گا. اوکے, لنچ میں آپ یہ کریں کہ 2 شامیاں لے لیں, ساتھ سیلڈ لے لیں. ٹھیک ہے. یا آپ اسٹیک لے لیں, ایک نہیں سر, ایک عام بندہ جو ہے مڈل کلاس کا شہری ہے, وہ اسٹیک تو نہیں افورڈ کر سکتا. میں بتا رہا ہوں وہ کیا کرے, وہ یہ کرے گا کہ وہ سیلڈ اچھا خوب کھا کے, ٹھیک ہے, اس کے بعد چنے, اچھا ٹھیک ہے, تھوڑے سے کھا لے, ابلے چنے کھا لے, لوبیا کھا لے. ٹھیک ہے. وہ لو کارب ہوگا, کارب فری نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. وہ کھا لے, پیٹ بھر جائے گا اس کا نا. اس میں لوبیا بھی ہو سکتا ہے, چنے بھی ہو سکتے ہیں, اور ابلے چنے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چنا چاٹ بھی بن سکتی ہے, ٹھیک ہے, پورا سیلڈ شامل کر کے نا, وہ پورا میل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے کہ رات کا کھانا. رات کا کھانا اسی کو رپیٹ کر سکتا ہے, اسٹیک کھا سکتا ہے, چکن کھا سکتا ہے, دال زیادہ ساری کھا سکتا ہے, اور ساتھ سیلڈ کے کھا سکتا ہے, کہ ایک کھانا اس نے لو کارب یا کارب فری کر لیا. نمبر 2 کھانوں کے درمیان گیپ, اس میں صرف پانی, گرین ٹی یا بلیک کافی, 0 کیلوری, نو چائے, نو فروٹ, نو نٹس, نو بسکٹ. یہ اس نے کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے نا, وہ تینوں کھانوں میں ایڈجسٹ کرے اسے. جو میل گیپ ہے وہ بڑھا دے. ناشتے سے لنچ تک درمیان میں کچھ نہیں کھانا, ٹھیک ہے, لنچ سے ڈنر تک کچھ نہیں کھانا, ڈنر کر لیا صبح تک کچھ نہیں کھانا. یہ 3 گیپ دے رہے ہیں اس نے. ٹھیک ہے, کہ نو سنیکنگ. یہ دوسرا پوائنٹ ہے, مشکل پوائنٹ ہے دوسرا. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ نے اپنے انسولین ریزسٹنس اور فیٹ برن کرنی ہے نا, اس کو بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا. ہوتا یہ ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا مائنڈ ریکگنائز نہیں کر پاتا کہ آپ کو پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے. آپ سمجھتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے, آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی بھوک لگ گئی ہے. آپ کوئی بسکٹ کھا لیتے ہو, کوئی کیک کھا لیتے ہو, کوئی چیز کھا لیتے ہو. اگر آپ پانی کا ایک گلاس پئیں تو آپ کی وہ جو تھرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور وہ سمجھ آپ کی وہ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. اوہ انٹرسٹنگ. تو عام طور پہ آپ کا یہ باقاعدہ ریسرچ ہے اس کے اوپر نا, کہ ان سنیکنگ ٹائم پہ زیادہ تر لوگوں کو پیاس ایکچولی لگی ہوتی ہے, وہ کھا لیتے ہیں. آپ کچھ دن کریں گے, آپ کے ایڈجسٹ کر جائیں گے. تیسرا پوائنٹ کہ ایکسٹرا کارب نہیں لینے, اور شوگر اپنی زندگی سے کم کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں. ہر چیز جس میں چینی ڈلی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو فی الحال کچھ عرصے کے لیے 1-2 مہینے کے لیے بائے کر دیں, کہ اس میں چونکہ چینی ہے میں نے نہیں کھانا. ٹھیک ہے, چینی تھوڑی کرنی ہے, بالکل مائنس کر دینی ہے. چینی مائنس کر دیں, چینی مائنس کر دیں, وہ تھوڑی بھی نہیں. خواہ وہ ڈرنک ہے, جوس ہے, چائے ہے, کوئی بھی ہے, بسکٹ ہے, کچھ ہے جس میں چینی ہے, وہ بند کر دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے بلا وجہ کارب نہیں لینے. کارب کو اپنی فوڈ کے جو پیٹ بھرنا ہے نا,
اس میں کوشش کرے کہ 25 سے 30% پیٹ جو بھرنا ہے وہ کارب سے ہو, باقی کارب نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 پوائنٹ ہے. اب وہ 25 سے 30% جو کارب لینے ہیں اس میں وہ روٹی بھی لے سکتا ہے, چاول بھی لے سکتا ہے, لیکن اس کی کوانٹٹی اتنی رکھنی ہے. چوتھا پوائنٹ, 1 گھنٹہ واک, ایکسرسائز, ویٹ ٹریننگ جو بھی ہے نا, وہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز ضروری ہے, ورک آؤٹ ضروری ہے. ڈیلی ضروری ہے, ہفتے میں 3-4 دن بھی چلتا ہے؟ جو ویٹ ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ تو ہفتے میں 3 سے 4 دن کافی ہوتی ہے. واک آپ روز کر سکتے ہیں. 1 گھنٹہ آپ نے دینا ہے اپنی باڈی کو واک کے لیے. واک کے لیے وہ جم جو ہے نا وہ آپ نے ایک مخصوص ٹائم پہ کرنا ہوتا ہے. اور 5واں, کوشش کریں سٹریس فری رہیں, کیونکہ اگر آپ سٹریسڈ رہتے ہیں آپ کا ہارمون کبھی بھی آپ کو پتلے نہیں ہونے دیں گے. آپ کے ہارمون جو ڈسٹرب ہوتے ہیں, بس اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ بات کی یس, آپ نے سٹریس لی ہے, کس چیز کی سٹریس لی ہے, آپ کی باڈی میں کارٹیسول بہت اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی باڈی چلی جاتی ہے فائٹ اور فلائٹ ٹھیک ہے. موڈ میں. ٹھیک ہے. اب فائٹ اینڈ فلائٹ کیا ہے کہ باڈی سمجھتی ہے اس بندے کو اس چیز پہ بہت غصہ آیا ہے, یا تو یہ بندہ مکے شکے مارے گا, فائٹ کرے گا, یا نکل جائے گا, یا بھاگ جائے گا. اب بھاگنے کے لیے بھی گلوکوز چاہیے, انرجی چاہیے, اور لڑنے کے لیے بھی گلوکوز چاہیے, انرجی چاہیے. آپ نے کھانا نہیں بھی کھایا, آپ کی باڈی ریزرو سے آپ کی باڈی کے اندر گلوکوز لیول بڑھا دے گی. بغیر کھانے کے بھی آپ کو گلوکوز جسم میں آ گیا. اب آپ نے نہ بھاگے نہ آپ نے لڑائی کی, لیکن گلوکوز لیول بڑھ چکا. اب گلوکوز لیول وہ کدھر جائے گا؟ وہ گلوکوز لیول دوبارہ لیور میں جائے گا اور فیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. اور چونکہ گلوکوز بڑھا ہے تو ساتھ انسولین بھی بڑھ جائے گی, اس کو کم کرنے کے لیے, اس کو سیل میں لے کے جانے کے لیے, لیور میں لے کے جانے کے لیے. جسم میں ایک دفعہ انسولین سپائک کر جائے وہ 3-4 گھنٹے تک جسم کو فیٹ سنتھسس موڈ میں لے جاتی ہے, فیٹ برننگ موڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیٹ برننگ اور فیٹ سنتھسس موڈ کیا ڈفرینس ہے؟ وہ ڈفرینس, ہاں, آپ کے جسم میں چربی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہو, آپ کا موڈ سوئچ آن ہو گیا ہے کہ فیٹ سنتھسس موڈ ہے. انسولین اوپر ہے, انسولین یہ کر رہی ہے کہ شوگر جہاں جہاں پڑی ہے اس کو وہ لیور میں جا کے فیٹ بنا رہی ہے. 3 سے 4 گھنٹے ایک دفعہ انسولین اوپر چلی جائے, وہ آپ کے جسم کے اندر فیٹ برننگ نہیں ہونے دیتی. فیٹ برننگ تب بھی ہوتی ہے جب انسولین ڈاؤن ہو. اور انسولین اوپر کب جاتی ہے؟ جب آپ نے شوگر سپائک کر لی, آپ نے چینی کھا لی, کوئی ایسی چیز کھا لی جس کے اندر میٹھا یا کارب ہے. مثلا آپ نے ناشتہ کیا, پراٹھا شراٹھا روٹی یہ وہ چائے میٹھے والی سارے, دہی میں میٹھا ڈالا, وٹ ایور جو بھی ہے, رس کھایا, کیک کھایا, وٹ, آپ کی شوگر لیول اوپر گئی, انسولین اوپر چلی گئی. اب 3-4 گھنٹے کے لیے انسولین اوپر ہے. ابھی انسولین نیچے نہیں آئی تھی کہ آپ کا پھر سنیک ٹائم آ گیا.